नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अपनी पिछली 13 वीडियोज़ के अंदर हमने बितरतीब पहली सदी से लेकर 13वीं सदी हिजरी तक अकाबिरीन, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा के दलाइल दिए मसला सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अफजलियत पर, तफ़ज़ील शेखैन पर। इस चीज़ के ऊपर हमने दलाइल दिए। आज की ये वीडियो आखिरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम 14वीं सदी हिजरी के अकाबिरीन के दलाइल आपके सामने रखेंगे। आइए सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले है सय्यदुस सादात अहमद ज़ैनी दाहलान मक्की हाशमी रहमतुल्लाहि ताला अल मुतवफ़ा 1304 हिजरी, अल फ़तहुल मुबीन फ़ी फ़ज़ाइलिल खुलफ़ाइर राशिदीन, सफ़ा नंबर 60 है। आप फरमाते हैं क़ाल उलमा, उलमा फरमाते हैं, उलमा ने फरमाया है, हाज़ल हदीसु औदहु दलाला अला अन्न सिद्दीक़ अफ़ज़लुस सहाबति अलल इतलाक़ व आलमुहुम व अहक़्क़ुहुम बिल खिलाफ़ा। अब फरमाते हैं कि उलमा ने फरमाया है कि ये हदीस मुबारका ये सबसे ज़्यादा वाज़ेह तौर पर इस चीज़ पर दलालत करती है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा इकराम से अलल इतलाक़ ये अफजल हैं और इस उम्मत से सबसे ज़्यादा आलम हैं और आप ही सबसे ज़्यादा खिलाफत के हकदार हैं। उनके बाद नाम आता है सैयद अहमद अलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने सिंध के एक मशहूर आलिम दीन थे मोहम्मद नज़ीर अल मारूफ़ नज़ीर अहमद ख़ान। उनका एक फ़तवा था, उसके अंदर ये तहरीर है कि इससे साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के नज़दीक भी तरतीब वार ज़्यादा कम फजीलत उन खुलफा की ही है जो कोई ये तरतीब, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, फिर उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक, फिर हज़रत उस्मान और फिर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, इस तरतीब को ना समझेगा और सबको बराबर समझेगा तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ और सहाबा इकराम का मुखालिफ और इजमाए अहले सुन्नत का मुखालिफ हो, दायरा अहले सुन्नत व जमात से खारिज हो जाएगा। ये फतवा था। इस फतवे की तस्दीक सैयद अहमद अलवी रहमतुल्लाहि ताला ने ये तस्दीक की हुई है और ये कलमी नुस्खा, कलमी फतवा जो है ना ये मौजूद है। उनके बाद फ़क़ीहुल हिंद शाह मोहम्मद मसूद मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल मुतवफ़ा 1309 हिजरी, फतावा मसूदी सफ़ा नंबर 93 है। कहते हैं और जो बंदा ज़न्नियत का कायल है, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, और कायल ज़न्नियत का ये मतलब है कि सबूत तफ़ज़ील शेखैन दलील ज़न्नी से है। ये मतलब नहीं है कि उन अकाबिर को तफ़ज़ील शेखैन में ज़न है, बल्कि यकीनन उनके नज़दीक तफ़ज़ील शेखैन की है। कहते हैं कि जो बंदा कहता है ना कि ये तफ़ज़ील का जो मसला है ये ज़न्नी है, कहते हैं कि उसका मतलब ये होता है कि जो दलील हमारे सामने मौजूद है वो दलील ज़न्नी है, ना कि ये मतलब है कि वो बंदा अफजलियत के मसले में ही इस किस्म के गुमानों के अंदर वो मुब्तला हो चुका है। उनके बाद शाह अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाहि ताला अल मुतवफ़ा 1324 हिजरी, सिराजुल आवारिफ सफ़ा नंबर 73 है। फरमाते हैं उम्मत मुहम्मदिया में सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर है, फिर उमर फ़ारूक आज़म, फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान, फिर अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। उनके बाद नाम है मौलाना हसन रज़ा ख़ान हसन बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। अब फरमाते दार कुतनी हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, यानी उन्होंने रिवायत किया कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, ये अबू जुहैफ़ा जो रावी हैं इनके हवाले से फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं और अमीरुल मोमिनीन करमल्लाहु ताला वजहू के मुक़र्रब बारगाह थे और जनाब अमीर उन्हें वाहिबुल खैर फरमाया करते। ये रिवायत करते हैं। अब इनका ये अकीदा था अन्नहु काना यरा अन्ना अलिय्यन अफ़ज़लुल उम्मा फ़समिअ अक़वामन युख़ालिफ़ूनहु। आप ये गुमान करते थे कि इस उम्मत से हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल है। आपका ये गुमान था। अब आपने कुछ लोगों को नहीं, एक पूरी कौम को सुना, कई कौमों को सुना, कई अफराद को सुना कि वो इस मसले के बरखिलाफ़ नज़रिया रखते थे, यानी वो हज़रत सैयद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये समझते थे कि वो जिन लोगों को इन्होंने सुना तो यही सुना कि वो तो यही कहते थे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल है। अब जब इन्होंने ये बात सुनी ना तो इनको बहुत ज़्यादा गम हुआ। फ़सअलहु, तो आप का हाथ मुबारक पकड़ कर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको अपने साथ ले गए
اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، ابھی پریشان لگ رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کہ میرے دل میں تو یہ کہ آپ اس امت سے افضل ہیں، اور میں نے کئی لوگوں کو، کئی قوموں کو یہ کہتے ہوئے سنے کہ جو اس کے بارے خلاف کہتے ہیں، یعنی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت میں سب سے افضلیت کے قائل ہیں۔ فرمایا کہ کیا تمہیں خبر نہ دوں کہ بہترین امت کون ہے، یعنی امت میں سے بہترین بندہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر ہیں، پھر ان کے بعد عمر ہیں۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لی کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اس حدیث کو نہ چھپاؤں گا، بالکل بھی نہ چھپاؤں گا۔ تو یہاں سے یہ عقیدہ بالکل واضح ہو گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر نہیں ہے۔ اب یہ آگے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں سے خوب دفع ہو گیا وہم ان نادانوں کا جو اس قسم کے کلمات مرتضویہ کو تواضع پر محمول کرتے ہیں کہ اگر تفضیل مرتضوی حق تھی تو اپنے ایک سچے دوست کے سچے عقیدے کو بدل دینا اور اسے اہتمام کے ساتھ الگ لے جا کر معاذ اللہ غلط بات تعلیم فرمانا، یہ کون سی تواضع ہے؟ ان کے بعد حوالہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، مطلع القمرین میں فرماتے ہیں شیخین کی افضلیت پر جب اجماع قطعی ہوا تو ان کے مفاد یعنی تفضیل شیخین کی قطعیت میں کیا کلام رہا؟ ہمارا اور ہمارے مشائخ طریقت و شریعت کا یہی مذہب ہے۔ یہ مطلع القمرین صفحہ نمبر 81 ہے۔ اسی طرح اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب صفحہ نمبر 21 پر بھی یہ تصریح موجود ہے کہ افضلیت مطلقہ یہ شیخین کی ہے، اور ان میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ ان کے بعد علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے المتوفیٰ 1350 ہجری، الاسالیب البدیعہ فی فضل الصحابتی، اس کے اندر صفحہ نمبر 96 ہے۔ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا افضلیت شیخین پر اجماع ہے، اس لیے شریعت کی پیروی اور دین کی سلامتی کا یہ تقاضا ہے کہ شیخین کو حضرت علی پر فضیلت دی جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور اہل بیت کرام کے لیے تو یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اس حق مبین کی اتباع کریں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہمیں ان کی برکتوں سے نفع دے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ سوانح کربلا صفحہ نمبر 38 ہے۔ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ انبیاء کرام کے بعد تمام عالم سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے بعد صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241 پر، بعد انبیاء مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کے بعد مولانا محمد کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ تعالی المتوفیٰ 1946، آپ فرماتے ہیں آفتاب ہدایت رد رفض و بدعت صفحہ نمبر 42 سے، کہتے ہیں یہ آیت پکار کر کہتی ہے کہ فضیلت میں مہاجرین دوسرے صحابہ کرام پر فائق ہیں، پھر مہاجرین میں سب سے بڑا رتبہ اس شخص کا ہے جو سب سے اسبق فی الہجرہ مع الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانتے ہو وہ شخص کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، جو بحکم اس آیہ کریمہ کے افضل الصحابہ ہے۔ اسی طرح علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالی المتوفیٰ 1948، انہوں نے بھی تذکرہ مشائخ نقشبندیہ صفحہ نمبر 29 پر اسی چیز کی تصریح کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کی ساری امت سے افضل ہے۔ اس کے بعد محدث اعظم مولانا سردار احمد لائل پوری رحمۃ اللہ تعالی فتاوی محدث اعظم صفحہ نمبر 142 پر آپ فرماتے ہیں مگر فضیلت کلیہ مطلقہ تمام صحابہ کرام پر بلکہ تمام نبیوں کے امتیوں پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی المتوفیٰ 1391 ہجری فرماتے ہیں تفسیر نور العرفان تفسیر سورہ اللیل آیت نمبر 15 صفحہ نمبر 983، فرماتے ہیں بعد انبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پرہیزگار ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے، اور بڑے پرہیزگار کا افضل ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے، لہذا افضلیت صدیق قطعی ہے اور اس کا منکر گمراہ ہے۔ اسی طرح مولانا شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی توضیح العقائد صفحہ نمبر 85 پر فرماتے ہیں سب سے افضل اور اکرم عند اللہ و عند المسلمین امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق ہیں،
پھر ان کے بعد امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق ہیں، پھر ان کے بعد سیدنا عثمان غنی، پھر ان کے بعد سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اسی طرح ریاض شریعت صفحہ نمبر 18 پر مولانا مفتی محمد ریاض قادری رحمۃ اللہ تعالی وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد نام آتے ہیں میرے دادا مرشد فقیہ اعظم علامہ مفتی محمد نور اللہ نعیمی بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 1403 ہجری، فتاوی نوریہ کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320 ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اظہر من الشمس ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعد الانبیاء والرسل یہ افضل البشر ہیں، اور یوں ہی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اور واجب الاحترام ہے۔ ان کے بعد نام ہے شارح بخاری سید علامہ محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی دین مصطفیٰ صفحہ نمبر 162 فرماتے ہیں انبیاء مرسلین کے بعد تمام مخلوقات الہی جن و انس ملائکہ سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ اس کے بعد علامہ پیر سید جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی بھکی شریف والے، اب کئی بزرگان دین نے ایک فتوے کی تائید فرمائی ہے، انہوں نے بھی ایک فتوے کی تائید فرمائی ہے۔ وہ فتویٰ کیا ہے؟ وہ فتویٰ سنیں۔ فتویٰ یہ ہے ابو ریان مفتی محمد رمضان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا کہتے ہیں کہ جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضیلت دیتا ہے وہ تفضیلی شیعہ ہے، ضال مدل گمراہ اور گمراہی پھیلانے والا ہے، وہ ہرگز اہل سنت سے نہیں ہے، ایسے شخص کو امام بنانا ہرگز جائز نہیں۔ یہ اکتوبر 1969 میں یہ فتویٰ لکھا گیا۔ علامہ سید ابو البرکات احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں الجواب صحیح و ثواب، کہتے ہیں کہ یہ جواب بالکل ٹھیک ہے۔ اسی فتوے کی تائید علامہ پیر سید جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی بھکی شریف والے انہوں نے بھی اس فتوے کی تائید فرمائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد علامہ مفتی غلام رسول نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے بھی یہی چیز کی وضاحت کی ہے کہ سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد کثیر حوالہ جات ہیں جو اس بات پر دلالت ہیں۔ اب یہ 14ویں صدی ہجری سے اس میں تقریباً اہل سنت کے تقریباً تمام ہی علماء کا یہی موقف ہے کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر ہیں۔ تو لہذا یہاں تک بحمد اللہ تعالیٰ 14 صدیوں سے اکابرین کے دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور خاص و عام کے لیے نفع بخش بنائے۔ انشاءاللہ ہم عنقریب ایک نیا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ عقیدہ توسل اور استعانت پر ہم تقریباً 200 کے قریب ائمہ، محدثین، مجتہدین، فقہاء کے دلائل لے کر آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی عنقریب حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔